کرنا، لیکن اس کو وہ درجہ بھی تو دو. بیوی کو کیا درجہ دو؟ کچھ جاہلوں نے اس کو پیر کی جوتی بنایا، بار بار میں طلاق کی دھمکی دیتے، مارتے. بیوی کو مارنے والا بزدل، طلاق دینے والا نامرد. مارنے والا بزدل، طلاق دینے والا نامرد. کہا پھر بہادر کون ہے؟ میں نے کہا بہادر وہ ہے جو بیویوں کی بات سن کر کے ادھر ادھر دیکھ کے مسکراتا رہے. کہا امین القادری تو نے یہ کہاں سے لایا؟ میں نے کہا حضور سے لایا. جو آئیڈیل ہے اس سے لایا. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، بیوی کو بزدل لوگ مارتے، کمزور لوگ مارتے، بہادر لوگ نہیں مارتے، ان کی باتیں سن کے مسکراتے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک دن میرے آقا نے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا پہلوان بہادر کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضور نے پوچھا. جن کے غلاموں میں اتنا بڑا بہادر ہے، جن کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، وہ پوچھ رہے سب سے بڑا بہادر کون ہے، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے جو سب کو پچھاڑ دے، اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے. حضور نے کہا نہیں، سب کو پچھاڑنے والا پہلوان بہادر. نے کہا پھر حضور آپ ہی بتا دے کون ہے. تو کیا فرمایا؟ جب اس کو کوئی غصہ دلائے تو وہ غصے کو پی جائے، وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے. بتاؤ نا پہلوان اور بہادر کون ہے حضور کی نظر میں؟ وہ نہیں جو مار پیٹ کرے، کمزوروں کو آنکھ دکھائے. عورت تو سینہ پہ نازک ہے، وہاں تو سینہ تبھی تانتے ہیں. عورت کے پاس سینہ تاننے والا کبھی 56 کی چھاتی والا نہیں ہو سکتا. وہ بزدل ہے، بزدل جو عورت کی باتوں کو غصے میں سن کر مسکرا دے اور اس کو بھی مسکرانے کا شعور عطا کر دے. سب سے بڑا بہادر پہلوان اس کو فرمایا رسول اللہ نے. اب آپ اپنے من میں ڈوب کے سوچو آپ پہلوانوں کے بزدل ہو. کون کیا کرتا مجھے نہیں پتا، اسٹیج والے کیا کرتے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں دیکھتا ہوں نہ. میں ولیوں کے صاحب کرامت ہوں، صاحب کشف ہوں. اگر مارتے ہو تو بزدل ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو تو نامردی کے قریب ہو. کہا کہ نامرد کیوں طلاق دیتا ہے؟ میں نے کہا مرد نبھاتا ہے، مرد نبھاتا ہے. تو کہا نہیں اس لائق نہ تھی. توجہ، لائق نہ تھی کہ رکھتا. میں نے کہا تو بھی نالائق تھا، اسی لیے نہ رکھ سکا. اگر تو لائق ہوتا، توجہ، تو لائق ہوتا، تو لائق ہوتا، وہ نالائق تھی مان لیا، تو بھی نالائق چھوڑ دیا. اگر تو لائق ہوتا تو اس نالائق کو لائق اپنی صحبت میں رکھ کر کے بنا لیتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میرے مخدوم، میرے مرشد محبوب یزدانی، قطب لاسانی، غوث العالم سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ، جس نے بلی کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اللہ کی معرفت دے دی اور طوطے کو اپنے پاس بٹھا کر حافظ قرآن بنا دیا. تو اللہ جب تیرا پیر طوطے کو حافظ بنا سکتا ہے تو کیا تو مرید ہو کر بیوی کو اپنی طرح لائق نہیں بنا سکتا؟ وہاں تو جانور بھی سدھرتے ہیں، وہاں تو جانور بھی سدھرتے ہیں، تو بیوی کو کیوں نہ سدھار سکا؟ اس کا مطلب تو بھی نالائق تھا. ورنہ آپ سے پوچھتا ہوں لائق کس کی ہوتی ہے میرے بھائی؟ اگر وہ لائق ہو تو عورت ہی نہ رہے. بہنیں معاف کرنا، تھوڑا آپ ہی کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا یہ بات کرنی پڑتی ہے. ہاں ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا آپ تو ہمیں ڈانٹتے ہیں، چھوٹوں کو ڈانٹتی نہیں. میں نے کہا وہ بچے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں، ان کو ڈانٹ کر بھی کوئی فائدہ نہیں. بیٹے ڈانٹنے سے تو آپ کو ان کو تسلی مل جاتی ہے نا. تو میری بہنوں سے معافی چاہتے ہوئے آپ کے لیے تھوڑی محنت کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں. ورنہ آج کل کبھی کبھی میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے تو ایک بچی نے کہا کہ سید صاحب ہے نا؟ ہاں کہا ہاں وہ آئے. کہا وہی مولوی ہے نا یہ جو عورتوں کا بڑا دشمن ہے. اس کے بھائی نے کہا یہ عورتوں کا دشمن کیسے ہے بیٹی؟ یہ سید زادے کو تو بھیٹ عورتوں. کہا یہی کہتے ہیں عورتوں کو موبائل مت دیا کرو. چلو بچی کی اپنی سوچ ہے، میں تو کہتا ہوں نہ دو 5. لیکن وہ بچی نے ایک ہی رخ سنا، دوسرا اس کو شاید کلپ کاٹ کے دی گئی ہوگی. مہربانوں کی مہربانیاں. میں نے تو اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ 5 لاکھ کا موبائل بیٹی مانگے تو دو، 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دو، 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دو، 50,000 کا موبائل مت دینا.
کیونکہ آج بیٹیاں سیریس لو اس کو مذاق، بیٹیاں اگر آج بھاگ رہی ہے موبائل کی وجہ۔ میں نے فیس بک کی لعنت یہ دیکھی کہ کئی شریف گھرانوں کی بیٹیاں بھی صرف فیس بک کی وجہ سے غیروں کے ہتھے چڑھ گئی، اسلام چھوڑ دیا۔ شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ فیس بک پر ایسی ٹیم بٹھائی جا رہی ہے جو آپ کی بیٹیوں کو ورگلا کر کے اپنے چنگل میں پھانس کر اس کا مذہب اس سے چھین سکے۔ اپنی بیٹیوں کو بہت پیار دو، بہت زیور میں ان کو لدا دو، موبائل مت دو۔ اگر موبائل کی سخت ترین ضرورت پیش آ جائے تو بہت صرف فون اٹھانے اور رکھنے والی نوبت ہو، ان کے پاس اسمارٹ موبائل مت دو، بلکہ اسمارٹ موبائل تو بچوں کو بھی مت دو۔ یہ زہر قاتل ہے، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے بالغ بنا رہا ہے یہ موبائل۔ جو کچھ آپ نے 20-22 سال کی عمر میں پہنچ کر کے نہیں سوچا ہوگا، وہ آپ کا 5 سال کا بچہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر۔ وہ انٹرنیٹ کا جنگل انگلیوں کا کھیل ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ بلکہ تقریر سننے کے لیے بھی اگر آپ اوپن کریں تو بغیر گندگی سے گزرے ہوئے آپ تقریر تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر گندگی سے گزرے ہوئے آپ نعت شریف تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، خدا جس پر مدد کرے، جس کی مدد کرے وہ تو بچ سکتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرے تو سننے گیا تھا تقریر اور کہاں جا کر کے پہنچ گیا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے، اور طلاق دیتے وہ تو ہے ہی نامرد، لیکن اگر دھمکی دے تو نامردی سے قریب ہے، اور پیر کی جوتی بنا لے اگر وہ، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ انتہائی درجے کا نادان انسان ہے۔ لیکن بیوی نہ طلاق دینے کے لیے ہے، نہ بیوی پیر کی جوتی ہے، بلکہ وہ تو لتسکنوا الیہا، دل کا سکون ہے میرے عزیز۔ جنت بھی اس کے بغیر مکمل آپ کو معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے تو اللہ نے جب جنت کا ذکر کیا تو ساتھ میں بیویوں کا ذکر کیا، اور فرمایا ہر جنتی اپنی بیوی کے ساتھ تکیہ لگا کر کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بیوی کا ذکر کیوں کیا پتہ ہے؟ وہ تو اللہ جانے اس کی حکمتیں، لیکن یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ بیوی کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، جن کی بیویاں انتقال کر گئی جا کے ان سے پوچھو، جو یہ سوچتے تھے نا کہ بیمار پڑی رہتی ہے مرتی بھی نہیں، تو مرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ بیوی کیا تھی۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھنا، قدر نعمت بعد زوال، اپنی عورتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ لیکن کچھ ایسے بھی نادان میرے بھائی ہیں جنہوں نے عورتوں کو سر کا تاج بنا لیا، ان کے بغیر تھوکتے بھی نہیں ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، معاشرہ چھوڑ دیا، انہی کو سر پہ لے لے کے گھومتے، وہ بھی نادان ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیویوں کو قبلہ بنا دیا جائے گا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا، وہ جو کہیں گی ان کی باتیں سنی جائے گی، مگر یاد رکھو نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ وہ سر کا تاج ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور سب سے قریب کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس لیے عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں سر پہ رکھنے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے، نہ پیر میں رکھنے میں وہ مزہ ہے جو دل میں رکھنے میں مزہ ہے۔ ارے نادان سن لو تو صحیح، میرے آقا نے عورتوں سے کتنی اپنی ازواج پاک سے کتنی محبت فرمائی، کتنا پیار فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا نا، وصال تکیے پہ نہیں ہوا، بستر پہ نہیں ہوا۔ حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کا سر ام المومنین سیدہ عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور لیٹتے بھی تھے تو اپنی ازواج کے جو وہ زانوں پر، جس کو آپ اپنی زبان میں مانڈی، زانوں پر سر رکھ کے لیٹتے تھے، اور بہت پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ آج تو گھر جاتے تو غصہ ہی کرتے ہیں، چڑچڑا پن کرتے ہیں۔ مرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو گالی دے، ماں بہن کی گالی دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو گالی دے کے اس کا دل دکھایا، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ان پر لعنت ہے جو بیویوں کا دل دکھاتے ہیں۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے میرے بھائی، ان کو نبھاؤ، پیار سے نبھاؤ، محبت سے نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نفل عبادتوں سے وہ مرتبے نہیں دیتا جو مرتبے اللہ بیوی کی تکالیف پر صبر کرنے سے دیتا ہے۔ اس پر مجھے ایک مختصر سا واقعہ یاد آتا ہے، خیر سے اس کو مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے اپنے انداز میں اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے۔
ایک بہت بڑے بزرگ تھے سلسلے نقشبندیہ کے، بہت بڑے بزرگ، حضرت سیدی مرزا مظہر جان جانا۔ نقشبندی سلسلے کا جو مجھے خلافت کا شجرہ ہے وہ بھی ان سے ملتا ہے، مرزا، یعنی وہ میرے مرشدوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لئے کہ الحمدللہ ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، رفائی بھی ہے، شاذلی بھی ہیں۔ ساری نسبتیں ہمارے بزرگوں کی خیرات ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی لاج رکھے۔ تو میں بات جلدی مکمل کروں۔ بیویوں کو مارا نہ کریں، حضور نے لعنت کی، حضور نے اپنے جان کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کی، لیکن بیوی کو مارنے والوں پہ لعنت کی۔ میرے بھائی، میں بات بہت سی کہنا چاہتا تھا لیکن اسی بات مکمل کروں گا، ان کا خیال کرو۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں شوہر کا ادب کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان عورتوں کو میں نے جہنم میں کتے کی شکل میں دیکھا، اور کتا جیسے زبان لٹکاتا ہے دھوپ میں ایسے کرتا ہے، تو میں نے کتے کی طرح ان کی زبان کو لٹکی ہوئی دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ اپنے شوہروں سے منہ چلا کر ان کو تکلیف دیتی تھی، ان کا منہ کتے کی طرح ہوا، جہنم میں حضور نے بتایا۔ عورتیں بھی ادب کرے شوہر کا۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر کسی کو سجدے کی اجازت نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا عورت اگر، حالانکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں، پھوڑے، اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن چاٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہمیت بتانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اتنی اہمیت ہے شوہر کی۔ آج کل تو شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی بعض عورتیں، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا اگر عورت تندور پر روٹی سیک رہی ہو اور شوہر کو اس کی ضرورت پڑ جائے اور وہ آواز دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ تندور کی روٹی کو تندور پر چھوڑ کر کے دوڑتی ہوئی شوہر کے پاس آئے۔ اگر وہ عورت نہ آئی، دیر کی، شوہر ناراض ہو گیا، تو جتنی دیر تک شوہر ناراض رہے گا اس عورت پر لعنت برستی رہے گی، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو یہ حکم ہے۔ لیکن اب آج کل کیا ہو گیا، شوہر بلا رہا ہے فون کر کے کہ چلو آ جاؤ، جو جھگڑا ہوا تھا ختم کرو، غصہ تھوک دو گے، نہیں میں تو نہیں آؤں گی، میں تو تمہیں کورٹ میں چڑھاؤں گی۔ تو یہ نادانی نہ کرو، سکون نہیں ملے گا۔ ہم کورٹ میں اپنے گھر کا، یعنی میاں بیوی کا معاملہ، اور پھر آپ جانتے ہو گھر کی عورت جب کورٹ جاتی ہے تو لوگ اس کو باہر اس کا کتنا مس یوز کرتے ہیں، اس کا کتنا غلط استعمال کیا ہوتا ہے، جانے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ والو رحم کرو اپنے آپ پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کورٹ فیصلہ صحیح نہیں کر دیا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹی کے گھر کے مسائل گھر میں بیٹھ کر حل کرنا عافیت ہے، یہ ہے شرافت۔ بہرحال تو بات میں سمیٹ لوں کہ